بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th ماد آج ہم تعلیم الصرف کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ ہم قواعد پڑھ رہے تھے، قاعدہ نمبر 8 تک ہم نے شرائف کا قاعدہ پڑھا، اور آج ہم حروف شمسیہ حروف قمریہ کا قاعدہ پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 8 ہے ہمارے پاس حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کا قاعدہ۔ تو بیٹا یہ کچھ اس طرح ہے کہ الف لام حرف تعریف کے بعد جب حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آئے تو الف لام کے لام کو اس حرف سے بدل کر اس میں ادغام کرنا ضروری ہے۔ الف لام حرف تعریف کے بعد جب حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آئے تو الف لام کے لام کو اس حرف سے بدل کر اس میں ادغام کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جیسے الشمسو سے الشمسو، اور الطارق سے الطارق۔ الف لام کے لام کو اس حرف سے بدل کر، اب الف لام کو اس کے حرف سے بدل کر ہم نے کیا کیا؟ اس میں ادغام کیا ہے۔ ال تھا نا، تو ال کو ہم نے الشمسو بنایا ہے، تو ادغام کر کے اس کو پڑھنا الشمسو الطارق سے الطارق۔ اور اگر حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آئے تو الف لام کے لام کو ظاہر کر کے پڑھنا ضروری ہے، یعنی حروف شمسیہ میں ادغام کریں گے اور حروف قمریہ میں الف لام کو ظاہر کریں گے۔ جیسے القمر الغفور، اب یہاں پر ہمارے پاس القمر اور الغفور میں الف لام کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہو رہا ہے۔ حروف قمریہ میں الف لام کو ظاہر کریں گے اور حروف شمسیہ میں الف لام کا ادغام کریں گے۔ تو یہ حروف شمسیہ اور حروف قمریہ ہیں کتنے؟ یہ دیکھیں کہ حروف تعجی میں سے 14 حروف شمسیہ ہیں اور 14 حروف قمریہ ہیں۔ حروف تعجی میں سے 14 حروف حروف شمسیہ ہیں اور 14 حروف قمریہ ہیں۔ حروف قمریہ کا مجموعہ یہ ہے: ابغی، حجک، وقف، اقیمہ، یعنی یہ جو حروف آ رہے ہیں اس کے اندر یہ سارے حروف قمریہ ہیں، اور ان کے علاوہ باقی جو حروف ہیں وہ حروف شمسیہ ہیں۔ جیسے سنیں توجہ سے، وہ حروف شمسیہ کون کون سے ہیں؟ تا، سا، دال، ذال، زا، را، سین، شین۔ تو شین چونکہ حروف شمسیہ میں، تو ہمارے پاس الشمسو میں بھی شین آیا تھا نا الف لام کے بعد، تو اس لیے وہاں پر ہم نے ادغام کیا تھا۔ صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون، جب یہ حروف آ جائیں تو ان میں ادغام کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا ہوا حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کا قاعدہ۔ اب ہمارے پاس قاعدہ نمبر 9 ہے اطہر الثاقل کا قاعدہ۔ باب تفاعل اور تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلے میں جب تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا میں سے کوئی حرف آئے، ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو تائے تفاعل اور تفاعل کو اس حرف سے بدل کر، یعنی اس حرف سے بدلیں گے اور پھر اس میں ادغام کرنا صحیح ہے۔ جیسے مثال سے سمجھیں، تطہر ہے، تطہر میں تا کو طا سے بدل کر، پہلے شروع میں تا ہے نا، تو اس تا کو طا سے بدل کر طا کا طا میں کیا کیا ہے؟ ادغام کیا ہے۔ تو یہ طہر بن گیا، اور شروع میں حمزہ وصلی لائے۔ شروع میں جب حمزہ وصلی لائیں گے
تو طہارہ سے اطہارہ بن جائے گا. اور تثاقل میں تا کو سا سے بدل کر سا کو سا میں ادغام کیا. تثاقل تا کو سا سے بدلانا سساقل ہوا، پھر سا کا سا میں ادغام کیا. تو شروع میں حمزہ وصلی لائے تو اس ساقلہ بن گیا. باب افتعال کے قواعد، قاعدہ نمبر 10 ہے ہمارے پاس اطلع استبرا کا قاعدہ. باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں جب صاد، ضاد، طا، ظا میں سے کوئی حرف آئے تو تائے افتعال کو طا سے بدلنا ضروری ہے. یہاں پر اب ادغام نہیں کرنا ہوگا. اوپر اطہارہ میں ہم نے ادغام کیا تھا، تا کو جب طا سے بدلا تو پھر اس میں ادغام کیا. یہاں پر تائے افتعال کو طا سے بدلنا ضروری ہے. جیسے استبر آیا نا تو یہاں پر سواد آیا ہے. استبرا سواد کے بعد جو ہے ہمارے پاس تا آ رہی ہے، تو اس تائے افتعال کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ طا سے بدل دیں گے. استبرا میں استبرا یعنی تائے افتعال کو طا سے بدل دیں گے. استبرا میں ضاد کے بعد جو ہے تا آ رہی ہے، تو اس تا کو تائے افتعال کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ طا سے بدل دیں گے. یہ بدلنا ضروری ہے. اطلبہ میں اب کیا ہے؟ طا کے بعد تا ہے، تو اس تائے افتعال کو بھی طا سے بدل دیں گے، اطلبہ ہو جائے گا. پھر اگر فا کلمہ کے مقابلے میں طا ہو، فا کلمہ کے مقابلے میں کیا ہو؟ طا ہو، تو یہاں پر پھر طا کو طا میں ادغام کرنا ضروری ہے. مثال سے دیکھیں، اطلع آیا ہے نا، اطلع آیا ہے، تو یہاں پر دو طا ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں، لہٰذا اس توئے کا جو ہے ہم کیا کر دیں گے؟ ادغام کر دیں گے. اطلع سے اطلع ہو جائے گا. اور اگر فا کلمہ کے مقابلے میں ضا ہو تو اس میں 3 صورتیں جائز ہیں. نمبر 1، ادغام کے بغیر پڑھنا. ادغام کے بغیر پڑھیں گے یعنی ادغام نہیں ہوگا. اس طالما جیسے طا کو نمبر 2 صورت جو ہے وہ ہے طا کو ضا سے بدل کر ضا کو ضا میں ادغام کرنا. جیسے اس ظالمہ. نمبر 3، ضا کو طا سے بدل کر، پہلے طا کو ضا سے بدل کر ضا کو ضا میں ادغام کیا تھا نا. اب تیسری صورت جو ہے ضا کو طا سے بدل کر پھر طا کا طا میں ادغام کر دیں گے، جیسے اطلامہ. اور اگر فا کلمے کے مقابلے میں سواد یا ضاد ہو تو اس میں 2 صورتیں جائز ہیں. نمبر 1، ادغام کے بغیر پڑھنا جیسے استبرا اور استعربا. نمبر 2، طا کو سواد سے بدل کر سواد کو سواد میں ادغام کرنا جیسے استعبرا. یہ قواعد آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں.